دیکھے تو پورے دین کا بیس، پورے دین کا فاؤنڈیشن امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ہم نے تو یہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ اگر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسے آپ کہیں سے پروف کر سکتے ہیں تو بتائیے۔ تو آئیے، آپ روایتیں اور آیتیں تو بہت موجود ہے، آئیے رفتار دیکھیں اہل البیت علیہ السلام کی، رفتار دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے، کہ تمام انبیاء جو آئے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ دعوت کر رہے تھے توحید کی طرف، دعوت کر رہے تھے ایکتا پرستی کی طرف، دعوت کر رہے تھے خدا کی طرف، دعوت کر رہے تھے نیکی کی طرف۔ یہ دعوت کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ روک رہے تھے شرک سے، روک رہے تھے گناہ سے، روک رہے تھے فحشا سے، روک رہے تھے غلط کاموں سے، روک رہے تھے سوسائٹی کو نابود اور برباد ہونے سے۔ یہ کیا ہے؟ نہی از منکر۔ تو خلقت کی شروعات سے خداوند متعال نے جناب آدم کو بنایا، اس کے بعد کہا اس درخت کی طرف مت جاؤ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس منکر سے بچو۔ پھر اس کے بعد جو معروف تھے اس کی طرف دعوت، توبہ ایسے کرو۔ تو یہ سارا دین کا فاؤنڈیشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں جو ہے دعوت اسلامی پھیلا رہے تھے، تو یہ جوہلا جو تھے عرب ممالک میں، اس زمانے جہالت میں جاہل جو افراد بھرے ہوئے تھے، ان کے لیے پیغمبر کیا میسج لے کر آئے تھے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ وہ کہہ رہے تھے یہ معروف ہے۔ یہ معروف یعنی کیا؟ ایک اردو والا معروف ہے، ایک عربی والا معروف ہے۔ ایک اردو والا معروف یہ ہے کہ یہ فلان شخص بہت معروف ہے، بہت نامچین ہے، ان کا نام ہے، یہ بہت ہی پاپولر ہے۔ نہ، یہ معروف وہ معروف نہیں ہے۔ یہ معروف اس عرف سے آتا ہے، اس لفظ عرف سے آتا ہے، جس کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ جو چیز کو عرف خوب دیکھتا ہے کہ یہ خوب ہے، یہ صحیح ہے، عقل قبول کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اور عقل قبول کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، اور یہ تو اسے ہم کہتے ہیں منکر۔ منکر یعنی انکار، وہ چیز جسے عقل انکار کرتی ہے، رد کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں انکار، اور اسی سے یہ لفظ بنتا ہے منکر۔ اب آپ کہیں گے جو چیز معروف ہے جسے عقل قبول کرتی ہے، تو پھر زمانے جہالت میں تو اس زمانے کے عرف اور عقل کہہ رہی تھی کہ یہ بت پرستی ہونا چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ نہ، دیکھیں عقل سے آپ دیکھیں، اور آج کی دنیا میں لائیو ایگزامپل آپ لے کر دیکھیں کہ اگر ایک کمپنی میں ایک شخص کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر 4 باس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں کو رپورٹنگ کر رہا ہے، اور یہ چاروں اسے کام اسائن کر رہے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے آسان ہے، یا ایک شخص جس کا ایک باس ہے اور وہی باس اسے کام اسائن کر رہا ہے، وہی باس اس کے کام کا ایویلیویشن کر رہا ہے، وہی باس اس کے پرفارمنس ایویلیویشن کر رہا ہے، اور وہی باس اسے ریوارڈ دے رہا ہے، پروموشن دے رہا ہے، سیلری انکریمنٹ دے رہا ہے؟ یہ آسان ہے، یا اس شخص کے اوپر 4 6 8 12 1 لاکھ کروڑوں، اب کچھ ریلیجنز میں تو کروڑوں خدا کو مانتے ہو، تو یہ آپ صرف 4 کی حد تک ہی سوچ لیں، 4 افراد بیٹھے ہیں اور 4 افراد اس پر دستور چلا رہے کہ میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، اور پھر 4 لوگ اسے کہہ رہے کہ اس خاص مدت کے اندر انجام دینا، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس کے لیے۔ اس لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ اصلاً عقل کے خلاف ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہارا ایک سے زیادہ خدا ہو، اصلاً عقل قبول نہیں کرتی۔ تو اسی لیے پیغمبر جو آ کر بات کہہ رہے تھے کہ خدا واحد ہے، ایک خدا کی پرستش کرو، وہ عقل کے خلاف بات ہی نہیں تھی، وہ عقل والی بات تھی۔ اس لیے معروف تو امر بالمعروف کر رہے تھے، نہیں از منکر کر رہے تھے۔ تو دین کا پایا، دین کا فاؤنڈیشن امر بالمعروف اور نہیں از منکر ہے۔